میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار، جس میں ہم اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیقات، آپ کے فتاوی، آپ کی کتب اور آپ کے رسائل کا تعارف سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور امام اہل سنت نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا اور کس انداز میں تحقیق کا حق ادا فرمایا اور اہل فن کو حیران کر دیا، ان کے حوالے سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شاندار رسالے کے حوالے سے کچھ جانیں گے۔ یہ رسالہ اپنے موضوع کے اعتبار سے انسائکلوپیڈیا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے رسالے کا موضوع نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا ہے، یعنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ طبقہ نبیوں اور رسولوں کا ہے، لیکن نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سائل یعنی سوال کرنے والے نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے افضل المرسلین اور ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہونے کا ایک شخص انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کا انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے افضل ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کی کون کون سی آیات ہیں اور کون کون سی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سارے انبیاء میں بھی سپیریئر ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مختصر سے سوال کے جواب میں انتہائی شاندار تحقیق پر مبنی ایک رسالہ تحریر فرمایا، جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال ہے کہ آپ جب کوئی رسالہ لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، تو اس رسالے کا نام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس نام سے موضوع کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس رسالے کے نام کا اگر ترجمہ کیا جائے اور کچھ اور نہ بھی پڑھا جائے تو جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اس رسالے کے مبارک نام کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس رسالے کا نام کتنا پیارا اور مبارک ہے، اس نام سے ہی ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالے کی ابتدا میں ایک عربی خطبہ تحریر فرمایا، جو کہ آپ کا انداز ہے، جس میں حمد و ثنا ہے، درود و سلام ہے، آل اور اصحاب پر درود ہے نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے۔ لیکن اس حمد و ثنا اور درود کے جو خطبے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کلمات اور جملے ذکر فرمائے، ان سے سرکار علیہ السلام کی شان، آپ کی افضلیت کبریٰ اور سیادت عظمیٰ کا اظہار ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کی جو خصوصیات بیان کی گئی، جو دیگر نبیوں کو بھی نہ مل سکی، ان کا ذکر فرمایا کہ اگر نام سے کسی کو موقف سمجھ نہ آئے تو اس عربی خطبے کو پڑھ کر ہی لوگ، پڑھنے والے، اس موقف کو جان لیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس عقیدے کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الاولین والآخرین ہونا قطعی، ایمانی، یقینی، اذعانی،
اجماعی ایقانی مسئلہ ہے. یعنی تاکید کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا سارے رسولوں سے افضل ہونا اور مخلوق میں اولین و آخرین یعنی پہلے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر مخلوق کی ابتدا سے لے کر تا صبح قیامت جتنی مخلوق آئے گی سب میں افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام ہیں. اور یہ عقیدہ کوئی ظنی یا شک پر مبنی نہیں بلکہ یہ عقیدہ قطعی ہے، ایمانی ہے، یقینی ہے، اذعانی ہے، اجماعی ہے اور ایقانی ہے. اب جو اس عقیدے کا انکار کرے اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایمانی، یقینی اور اذعانی ہے، جس میں خلاف نہ کرے گا یعنی اس عقیدے سے اختلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندہ شیاطین. یعنی جو گمراہ ہے، جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، وہی مسلمانوں کے اس اجماعی عقیدے کا انکار کرے گا کہ سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آگے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلمات ہم سنتے ہیں. کلم رضا کا ایسا شاندار شاہکار ہے کہ ان الفاظ کو سن کے انسان کو لطف آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور محبت مزید دل میں بڑھتی ہے. چنانچہ کلم رضا کو جنبش ہوتی ہے اور کلم رضا کا شاہکار کچھ یوں ترتیب پاتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اس میں شک یعنی سرکار علیہ السلام کے افضل الخلق ہونے میں شک عجیب ہے، آج نہ کھلا تو کل قریب ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی نہ بھی مانے تو قیامت کے دن جب شفاعت کبریٰ نبی پاک علیہ السلام کے سر صحرا سجایا جائے گا، سارے انبیاء بھی نبی پاک علیہ السلام کے نیاز مند ہوں گے، تو کل قیامت کے دن تو سب کے لیے واضح ہو جائے گا کہ سب کے سید و سردار یہ نبی پاک علیہ السلام ہیں. فرماتے ہیں آج نہ کھلا تو کل قریب ہے، جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے، سارے مجمع کا دولہ حضور کو بنائیں گے. انبیاء جلیل تا حضرت خلیل یعنی سارے انبیاء کرام حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، وہ سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے. موافق و مخالف یعنی اپنے اور پرائے، موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا، انہی کی حمد کا ڈنکا بجتا ہوگا. جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے، یعنی جو فضیلت نبی پاک علیہ السلام کی آج ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آنکھوں سے اس کا نظارہ کریں گے، کل سب کے سامنے یہ عظمت واضح ہوگی. جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے. اس دن جو مومن و مقر ہیں، جو سرکار علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے والے ہیں، نور بار عشرتوں سے شادیاں رچائیں گے. اور جو انکار کرے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جو مبتل و منکر ہیں، جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ باطل سمجھتے ہیں، اور جو مبتل و منکر ہیں دل فگار حسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے. پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حوالے سے بیان کیا کہ اس موضوع پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو کئی جلدیں تحریر کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہاں پر صرف قرآن کی 10 آیات اور 100 احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی افضلیت کبریٰ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی عجب بات ہے، ایک موضوع پر 10 آیات کو جمع کرنا اور پھر احادیث مبارکہ میں سے 100 احادیث کو ایک موضوع کے حوالے سے جمع کرنا، یہ انتہائی محنت طلب کام ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے افضلیت مصطفیٰ کے حوالے سے 100 احادیث کو جمع فرما دیا، اور 100 احادیث کا تو آپ نے ابتداءً فرمایا. رسالے کے اختتام پر آپ فرماتے ہیں کہ ضمناً میں نے کئی اور احادیث ذکر کی جو 30 سے زیادہ ہیں، تو اگر ان کو ملا لیا جائے تو 130 سے زیادہ احادیث اس رسالے میں موجود ہیں. یوں یہ رسالہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، اور افضلیت مصطفیٰ کے موضوع پر حدیث کی ایک مستقل کتاب بھی ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صرف احادیث کو ذکر نہیں کرتے بلکہ کس صحابی نے اس کو روایت کیا، کس محدث نے اس کو بیان کیا اور کس کتاب میں اس کو درج کیا گیا، اعلیٰ حضرت تمام ریفرنسز بیان فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی یہاں ذکر کیا رسالے کے اختتام پر کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ دیگر محدثین نے 1-2 کتابوں کے حوالے دیے کہ فلاں فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان احادیث کے حوالے سے تخریج کی اور 6-6 7-7 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی حدیث دانی ہے، آپ کو حدیث پر اتنی مہارت ہے. پھر ان احادیث مبارکہ کی آپ نے تشریح بھی فرمائی، صرف احادیث کو منوان ایز اٹ از ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے تحت آپ نے ان کی تشریحات، ان کے میننگز کو بیان کیا، ایکسپلینیشن فرمائی،
اور بڑے شاندار انداز میں تحقیق فرمائی، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اس رسالے میں ایک حدیث مبارکہ ہے جو انتہائی مختصر ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے جوامع الکلم ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مختصر سے کلام میں کثیر معنی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی حدیث دانی دیکھیے کہ ایک مختصر سی حدیث ذکر فرما کر اس کے تقریباً 12 معانی کو اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں بیان کیا ہے، اور وہ 12 معانی خود سے نہیں بلکہ اس کی تائید میں بھی آپ نے حوالے پیش فرمائے۔ اور پھر اہل بیت اطہار سے محبت کا انداز دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اختتام پر اس بات کو ذکر کیا کہ جو 100 سے زیادہ احادیث یعنی تقریباً 130 کے قریب جو احادیث ذکر کی گئی ہیں، اس رسالے میں جو سب سے پہلی حدیث تھی اس کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک طویل احادیث کا سلسلہ شروع کیا، 130 سے زیادہ احادیث کو ذکر کرنے کے بعد رسالے کے اختتام پر جس حدیث کو آپ نقل کرتے ہیں اس کے راوی بھی مولا علی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ اس رسالے کی ابتدا اور انتہا پر جو 2 احادیث ہیں ان دونوں کے راوی مولا علی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو میں ذکر کروں گا، قرآن مجید کے علاوہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام کی افضلیت کا بیان ہے ان آیات کو میں ذکر کروں گا، پھر احادیث کو ذکر کروں گا، پھر صحابہ کرام کے اقوال کو ذکر کروں گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے علماء اسلام کے جو اقوال ہیں ان کو میں اس رسالے میں ذکر نہیں کر رہا ورنہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اگر علماء کرام کے اقوال پڑھنے ہوں تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے اپنے 3 رسالوں کا ایک حوالہ پیش کیا کہ میرے 3 رسالے، ان کے نام ذکر فرمایا کہ ان رسالوں میں جا کر علماء کرام کے اقوال پڑھ لیے جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق کا انداز ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی مختلف قسم کی احادیث کو آپ نے ذکر فرمایا۔ بعض احادیث وہ ہیں جن کا تعلق شفاعت کبریٰ سے ہے، اس کی آپ نے باقاعدہ ہیڈنگ دی احادیث الشفاعہ، اور شفاعت سے متعلق مختلف جو روایات تھی ان سب کو یکجا کر کے جمع کر کے تمام تر احادیث کا خلاصہ بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا جو قیامت کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں اور شفاعت کبریٰ کی جلوہ گری بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کی رات تمام نبیوں کا امام بنایا گیا جس سے آپ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، ان احادیث کو احادیث امامت الانبیاء کے نام سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں ذکر فرمائی، اور اس واقعہ معراج میں اس نماز کی کیفیت سے متعلق جتنی روایات تھی تمام کا خلاصہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس رسالے میں تحریر فرمایا۔ تو یوں یہ رسالہ اپنے موضوع کے حوالے سے بھی شاندار جواب ہے اور حدیث کے اعتبار سے بھی شاندار کتاب ہے، احادیث مبارکہ کی تحقیقات اور ان کے معانی پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس رسالے کے چند اقتباسات کو، اعلیٰ حضرت کی چند عبارات کو سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں سرکار علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، صرف نثر کی صورت ہی میں نہیں، تحقیق اور فتوے ہی کی صورت میں نہیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ نے ایسا کمال عطا کیا ہے کہ آپ نے اسلامی عقائد کو اشعار کی صورت میں بھی بڑے آسان انداز میں، بڑے سمپل انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام سب میں افضل ہیں۔ اگر یہ کسی بچے کو سمجھانا ہو، کسی چھوٹی عمر کے بچے کو یہ مسئلہ سمجھانا ہو تو اس کو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد کروا دیا جائے، جس ایک شعر میں اس پورے رسالے کا خلاصہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ذکر فرمائی، جس کو آیت میثاق کہا جاتا ہے، جس میں پچھلے انبیاء سے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے اور آپ کی مدد و نصرت کرنے کا وعدہ لیا گیا، جس سے نبی پاک علیہ السلام کی افضلیت اور آپ کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد کئی آیات اور احادیث سے اور تفسیر کی کتب کی عبارات سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کی تشریح کی، اس کے معنی کو بیان فرمایا، اور اس پوری بحث کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے بڑے شاندار کلمات تحریر فرمائے کہ اس آیت میثاق سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالجملہ مسلمان بنگاہ ایمان یعنی ایمان کی نظر سے اس آیت کریمہ کے مفادات عظیمہ پر غور کرے۔ صاف صریح یعنی بالکل واضح طور پر یہ آیت مبارکہ ارشاد فرما رہی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل الاصول ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں۔ امتیوں کو جو نسبت
انبیاء اور رسول سے ہے وہ نسبت انبیاء اور رسول کو اس سید الکل سے ہے۔ امتیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گرویدگی فرماؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ذکر فرماتے ہیں، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا بیان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، کہ سرکار علیہ السلام عالمین کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے ساری مخلوق کو عالم کہا جاتا ہے، جس میں انبیاء بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کا رحمت ہونا اور آپ کا افضل ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، جس میں انبیاء و ملائکہ یعنی فرشتے سب داخل ہیں۔ تو لا جرم یعنی یقینی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے علماء عاملین تصریح فرماتے ہیں، یعنی واضح طور پر فرماتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے کلام کی اور اعلیٰ حضرت کے قلم کی جنبش کو دیکھیں، اس طرح الفاظ آپ نے ترتیب دیے گویا کہ میٹھے اور چمکدار پانی کا جھرنا بہ رہا ہے اور لڑی میں موتی پیرو دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں، یعنی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال ہے۔ کتنے پیارے انداز میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی تحریر کردہ نثر میں نظم کا مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چند احادیث ذکر فرمائیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نہ بناتا، آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا، یعنی مخلوق ہی کو نہ پیدا فرماتا، کیونکہ سرکار علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب اور علت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی احادیث کو ذکر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو نہ میں جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی اس طرح کے فرامین موجود ہیں۔ ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت خلاصہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی آدم و عالم، یعنی آدم علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ سارا عالم جہان ہو، یعنی آدم و عالم سب تمہارے طفیلی ہیں، تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی یعنی نیکیاں کرنے والا اور گناہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، جنت و نار یعنی جنت اور دوزخ کس کے لیے ہوتی، اور خود جنت و نار اجزائے عالم سے ہیں کہ جنت اور دوزخ اس عالم کا ایک جز ہیں، ایک حصہ ہیں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر اس رسالے کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جائے تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، کئی بیانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام اہل سنت کے کلام کو سمجھنے، پڑھنے اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے اشعار اور ان میں فصاحت و بلاغت اور فنی اعتبار سے جو خوبیاں ہیں ان کو سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری جہاں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کرنے کا سبب ہے، وہیں پر فن شاعری میں بھی ایک عظیم شاہکار اور مینارہ نور ہے۔ فن شاعری میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے صنعت تنسیق الصفات۔ صنعت تنسیق الصفات میں ہوتا کیا ہے کہ شاعر اپنے شعر میں کسی شخصیت کا ذکر کرتا ہے،
تو ایک ہی شعر میں اس شخصیت کی کئی صفتوں کو، کئی اوصاف اور خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ اچھی خوبیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن صنعت تنسیق الصفات میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شعر میں کسی ذات کی بہت ساری خوبیوں کو جمع کر دیا جائے۔ اگر ہدایت بخشش کے اشعار کو دیکھا جائے تو بلا مبالغہ درجنوں اشعار ہمیں ایسے ملتے ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خوبیوں کو، آپ کی کئی شانوں کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سننے کے اعتبار سے تو یہ ایک شعر ہے، لیکن اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی نور حق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہی ذل رب، ذل کہا جاتا ہے سائے کو، کہ اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ حضور نور بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کا اس مخلوق پر سایہ بھی ہیں۔ ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، یہ الفاظ بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ ہے انہی سے سب کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ ہی سے ساری مخلوق ہے، اور اس ساری مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا، تو ہے انہی سے سب، حضور ہی کی وجہ سے سب ہے انہی کا سب، سب حضور ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے اپنے محبوب کی ملکیت میں دے دی، کہ آسمان ہو، زمین ہو یا زمانے ہو، سب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ تو ایک شعر میں اتنی صفات کو جمع فرما کے آپ نے صنعت تنسیق الصفات کی ایک اعلیٰ مثال تیار فرمائی کہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خوبیوں کو، آپ کے کئی اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے کئی نام اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوب بھی رحیم ہیں۔ اللہ بھی علی ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب بھی علی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صفاتی ناموں کو ایک شعر میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ نامی، نامی کا معنی ہوتا ہے نام والا، اور نامی کا ایک معنی ہوتا ہے مشہور و معروف۔ یہ بھی حضور کی صفت ہے کہ حضور نامی ہیں، مشہور و معروف نبی ہیں، جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ تو یہ ایک شعر میں آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 صفاتی ناموں کو ایک مصرے میں بیان کیا ہے، جو کہ صنعت تنسیق الصفات کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کو پڑھنے، اس سے اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے